السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج آپ لوگوں کے لیے توحید کا 5واں درس ہے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یعنی وہ کتابیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، ان کتابوں پر ہم ایمان کیسے رکھیں، اس کا تقاضا کیا ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں گفتگو ہوگی۔ ہر درس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے وال پیپر کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے سامنے وہ پوائنٹس موجود ہوں جسے آج کے درس میں پڑھنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اگزام ہو، ٹیسٹ ہو، تو اس کی تیاری کے لیے آسان انداز میں ان وال پیپر سے ہیلپ لینا، مدد لینا اور اسی کے انداز میں تیاری کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ کافی مفید ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور سے اردو زبان جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس درس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین اور اعتقاد جازم رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے، اور قرآن کے تعلق سے یہ خاص عقیدہ رکھنا کہ اپنے سے ماقبل نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جو پہلے آسمانی کتابوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیا خوبیاں ہیں؟ جیسے قرآن کا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ کرنا، تمام آسمانی کتابوں کے لیے قرآن کو محافظ اور شاہد قرار دیا جانا، اور قرآن کے ہم مثل ایک آیت یا اس سے بھی کم پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تمام اہل و خیرت کو چیلنج کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں خصوصیات قرآن کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آسمانی کتابیں ظاہر سی بات ہے انسانوں کے لیے الگ الگ نبیوں پر نازل فرمائی، جس دور کے لیے جو چیز مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت انہیں عطا فرمائی، اور ایک طریقے سے لوگوں کے لیے پریکٹیکل طور پر عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ آپ اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور قربت حاصل کریں۔ تو یہ آسمانی کتابیں بہت ہی عظیم کتابیں ہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو سب سے بہترین اس روئے زمین پر پائی جانے والی کتابیں ہیں۔ البتہ قرآن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، باقی آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کے اندر خرد و برد ہوتا رہا اور لوگوں نے اپنی منمانی کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ تمیز بخشا، قرآن کو یہ میزہ حاصل رہا، قرآن کی خصوصیت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے خود اپنی ذمہ داری لی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آج تک اور قیامت تک یہ قرآن اسی شکل میں محفوظ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان سے اتارا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کتنے اہم چیزوں کو شامل ہے؟ 4 اہم بنیادی چیزوں کو شامل ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی یہ پہلا ہمارا عقیدہ ہو کہ جتنی بھی کتابیں اس دنیا کے اندر نازل کی گئیں آسمان سے وحی کی شکل میں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر کیا آیت نمبر 25 میں۔ نمبر 2، آسمانی کتابوں میں سے جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر مفصل ایمان رکھنا، جیسے تورات۔ جب ہم تورات کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی طریقے سے آخری کتاب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے کتابیں عطا کی، بلکہ بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب عطا کی، کوئی کتاب یا صحیفہ جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لیکن ان کا نام اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ساری کتابیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، قرآن، تورات، انجیل، زبور، یہ سب ہم نام کے ساتھ ان کتابوں کو جانتے ہیں، باقی کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں کی جو خبریں صحیح ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ ظاہر سی بات ہے
حتمی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر 100% جتنی چیزیں ہیں سب کے سب صحیح ہیں، لیکن باقی جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں کے اندر کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں قرآن کے مطابق ہیں اور کون سی چیزیں اس کے مخالف ہیں۔ جو مطابق ہیں اس کو لے لیں گے، جو مخالف ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، اور جن پر خاموشی ہے قرآن میں، نہ تو قرآن نے ان کی تصدیق کی یا تکذیب، تو اس کی نہ تو تکذیب کریں گے اور نہ ہی تکذیب، کیونکہ کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی کے طور پر کافی ہے، کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ، کس طریقے سے ایمان رکھا جائے آسمانی کتابوں پر، وہ ہے کہ قرآن میں جو احکام موجود ہیں ان پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے عمل کرنا، خواہ اس کی حکمت سمجھنے سے قاصر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، لہذا ہمیں ضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ ہی جائیں، کیونکہ ہماری عقلیں جو ہے بہت محدود ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کا پیمانہ بہت محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لہذا ضروری نہیں کہ ہم قرآن کے سارے احکامات کی خوبیوں کو، اس کی حکمتوں کو سمجھ سکیں، لیکن جب ہمارا یقین ہے کہ قرآن برحق ہے، قرآن کے اندر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو پھر ان کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے بندوں پر خاص طور سے عنایت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت یاب ہوں، ہم صحیح راستے پر چلیں، غلط راستوں کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے دین کو اپنائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خاص اہتمام کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آسمانی کتابیں بھی ہمارے لیے نازل فرمائیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہر دور کے لیے خاص شریعت کے نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ شریعت کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کریں۔ شریعتوں کے اندر اختلاف رہا، یعنی الگ الگ شریعتیں ہر دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھیں، اور ہماری شریعت کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ادا کی گئی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کی شریعتوں کے اندر نہیں تھیں یا کچھ تھیں جس کو منسوخ کر دیا قرآن مجید نے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے لیے الگ الگ شریعت نازل فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کا اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بندوبست کیا، نبی اور رسولوں کو بھیجا، پھر پلس آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیج کر کے انہیں کتابیں دی، انہیں شریعت عطا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے خاص طور سے جو قرآن حقیقی شکل میں موجود ہے اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور اس قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر خود کو اور دوسروں کو بھی چلنے اور چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آسمانی کتابوں میں سے خاص طور سے جو قرآن ہے اس قرآن کو پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے، اور لوگوں کو بھی اس کے طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔